الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس میں جو فضیلت ہے اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے اسے ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کئی باتیں ہیں اور بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں میں خاص طور پہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے گھر کو منور کرتے ہیں یا اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کیا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطریق یلتمسون اہل الذکر، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، اللہ کی اتنی جو ہے فوج ہے کہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا جو لشکر ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، تو اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کا الگ الگ کام ہے، ڈیوٹی ہے۔ تو کچھ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ صرف گھومتے رہتے ہیں ایسے اور تلاشتے ہیں۔ کیا تلاشتے ہیں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، بہت سارے اللہ کے فرشتے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چلتے رہتے ہیں، اور یطوفون چکر لگاتے رہتے ہیں راستے، یہ پورے جو جہاں انسانی آبادی یا جہاں بھی لوگ رہتے ہیں وہاں وہ راستوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر والوں کو ڈھونڈتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو تلاشتے ہیں۔ یعنی وہ ڈیوٹی ہے، اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور ان کا کام ہی صرف وہی ہے کہ تم چلتے رہو، گھومتے رہو، یہ دیکھو کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اس میں اللہ کا ذکر ہے، تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور سب سے قیمتی اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کرنا۔ تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، کون ہے جو تسبیح گن رہا ہے، کون ہے جو اللہ کی جو ہے تمجید یا جو ہے تسبیح یا تحمید بیان کر رہا ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، اللہ آگے الفاظ نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے ان لوگوں کو پا لیتے ہیں، ڈھونڈ چل رہے جا رہے ہیں، کہیں سے آواز آئی یا کہیں دیکھا، یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب وہ دیکھتے ہیں، پا لیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پکارتے ہیں اپنے اور ساتھیوں کو، پکارتے ہیں، آ جاؤ ادھر آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہلموا الی حاجتکم، کہ اگر کسی ایک نے پا لیا تو بقیہ لوگوں کو بلاتا ہے، آ جاؤ اپنی حاجت کی طرف آ جاؤ، جو تم کو چاہیے تھا مل گیا، جس لیے ہم نکلے ہیں، جو ڈھونڈ رہے تھے نا یہاں مل گیا، آ جاؤ، سب کو بلا لیتے ہیں۔ اب کتنے فرشتے اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم، کتنے لوگ ہوتے ہوں گے، کتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے نہیں معلوم، لیکن جہاں مل گیا سب کو بلا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، نبی فرماتے ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر وہ فرشتے سارے کے سارے لوگ اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں آسمان تک، إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہ جو نچلا آسمان، دنیا والا آسمان، دنیا سے جو آسمان دکھتا ہے، اس آسمان تک وہ اپنے پروں سے پورا جو ہے گھیر لیتے ہیں، یعنی پوری جو ہے فرشتوں کے سارے پر جو ہے، اور اوپر تک اتنے فرشتے، کتنا اللہ کا لشکر، اتنے سارے فرشتے اس مجلس کو یا اس شخص کو، اکیلا بھی کوئی آدمی ہو، اس کو گھیر لیتے ہیں اور پورا آسمان دنیا تک پورا جو ہے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے، اس میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دیا ہے، فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے، جو کبھی غلطی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دیا۔ کیا ذمہ داری دیا ہے؟ کہ تم ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں۔
اس میں جو بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ راستوں میں چلتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں ہی ہے تو ہی آئیں گے. یہاں جو بتانے کا مقصد ہے وہ صرف مسجد میں ہی اللہ کا ذکر ہے تو ہی نہیں، راستوں میں گھومتے رہتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے ہم جہاں بھی رہیں، اپنے گھر میں رہیں، گھر کے باہر رہیں، راستے میں ہم کہیں رہیں، چل رہے ہیں، جہاں بھی ہم رہیں، ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ جو فضیلت ہے اور ایسے فرشتے اگر ہم کو مل جائیں یا ان فرشتوں کو ہمارا وہ ذکر معلوم ہو جائے یا وہ سن لیں، تو وہ جو فضیلت ہے کہ وہ ہم کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور خاص طور پہ گھر کا معاملہ ہے کہ آج جو گھروں میں برکت لانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، گھروں میں اللہ کی رحمت، برکت، امن و امان، سکون اور شانتی، یا اس طرح سے آپ جو کہہ لیں، اطمینان، گھروں میں برکت آئے، گھروں میں سب سکون کا ماحول ہو، بے چینی ختم ہو جائے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں، رحمت کا نزول ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزانہ گھر میں یا تو کم سے کم قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، روزانہ کم سے کم گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے. بیوی بھی پڑھ رہی ہے، بیوی بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بچی بھی پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، شوہر بھی فجر کے بعد گیا تو گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اب کوئی ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا وقت بننا چاہیے گھر میں کہ اللہ کا ذکر، یعنی کم سے کم اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت ہو. اور اس فضیلت میں آنے کے لیے کہ اگر گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہاں، اور گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ فرشتے آ کے ڈھانپ لیتے ہیں. اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، بعض علماء نے الگ الگ تشریح کیا، اللہ کی رحمت کا نزول فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں پورا آسمان سے لے کر. اب فرشتے کون سے فرشتے ہیں بھائی؟ یہ عذاب والے فرشتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سزا لانے والے فرشتے نہیں ہیں، یہ رحمت کے فرشتے ہیں، یہ برکتوں والے فرشتے ہیں. اللہ نے ان کو بھیجا اسی لیے ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر آئے، سکون کا ماحول ہو، تو یہ اہتمام کرنا چاہیے. کتنے ایسے گھر ہیں آپ دیکھیں، پورا مطلب کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، انہیں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. پہلے آپ دیکھیں، پہلے گھروں سے آوازیں آتی تھی قرآن پڑھنے کی، ابھی سناٹا ہے پورا. تو یہ کرنا چاہیے، بہت اہم حدیث ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر آئے تو اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ کے وہ جو فرشتے گھومتے رہتے ہیں، ہمارا گھر بھی ان کے اس رحمت کا ایک ذریعہ بن جائے، رحمت نازل ہونے کا ذریعہ بن جائے اور فرشتوں کے ڈھانپنے کا ذریعہ بن جائے. اور یقین مانیے، کیا آپ تصور کریں کہ جس گھر پہ فرشتے پورے گھیر لیں پورے گھر کو، آپ سوچیں کیا مطلب کتنی بڑی کی، مطلب ایک تو یہ کہ رحمت کا نزول، دوسرے یہ کہ ساری آفتیں مصیبت، جہاں فرشتے ہوں گے آپ بتائیے وہاں شیاطین اور بری چیزیں وہاں رہیں گی. وہ فرشتے اگر کسی گھر کو ڈھانپ لیں، کسی گھر کو گھیر لیں، تو وہاں بری شے اور بری چیزوں کا آنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہم چاہیں کہ مطلب اگر ہم اپنے گھر کو ایسا بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں یہ ماحول بنانا چاہیے کہ جو ہے ہم گھروں میں اللہ کا ذکر کریں اور خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فرشتوں کے جو ان کا عمل ہے اس میں ہمیں بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے گھروں کو جو ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے منور کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.